میرے دوستوں، میرے بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید نے علماء کی بڑی تعریف کی ہے۔ عالم کا وجود میں نے کہا ایک غنیمت ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں علماء کے لیے، اور علماء بھی کون؟ دیکھیے، جو اچھی طرح سائنس کا علم جانتا ہے وہ بھی سائنس کا عالم ہے، جو ڈاکٹری کا علم جانتا ہے وہ ڈاکٹری کا عالم ہے، جو ریاضی کا علم جانتا ہے وہ ریاضی کا عالم ہے، لیکن ان تمام علوم سے اعلیٰ دین کا علم ہے، قرآن و سنت کا علم ہے۔ اصل عالم جس کی فضیلت قرآن بیان کرتا ہے، جس کی فضیلت میں رسول اللہ کی احادیث ہیں، یہ وہی عالم ہے جو قرآن و سنت کی بات کرتا ہے، قرآن و سنت کے مسائل سکھاتا ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں علماء کی کیا تعریف کی ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے حقیقی طور پر ڈرنے والے صرف علماء ہیں۔ آپ کہیں یہ کیا بات ہوئی؟ ہم بھی تو اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم بھی اللہ کا خوف کھاتے ہیں، ہم بھی اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑتے ہیں، ہم بھی اللہ کے خوف سے نمازیں ادا کرتے ہیں، پیشانیاں جھکا دیتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے، یاد رکھنا، جتنی معرفت اور جتنی پہچان رب العالمین جل شانہ کی علماء کو ہوتی ہے، اتنی معرفت اور پہچان اللہ کی کسی اور کو نہیں ہوتی۔ اس لیے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ سے حقیقی طور پر ڈرنے والے یہ علماء ہی ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں حقیقی طور پر، وہ علماء ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید نے لوگوں کی ہدایت کے لیے مثالیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے احکامات اور مثالیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ ایک جگہ سورہ عنکبوت میں اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، فرمایا کہ ہم نے یہ جو مثالیں قرآن میں بیان کی ہیں، ان مثالوں کو صحیح طور پر سمجھنے والے صرف علماء ہیں۔ یعنی قرآن کا صحیح علم رکھنے والا اگر کوئی ہے تو وہ قرآن و حدیث کا عالم ہے، جس نے یہ علم حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر سورہ زمر میں تو یہاں تک فرمایا کہ عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہیں، نہ اس دنیا میں برابر ہیں، نہ کل اللہ کی بارگاہ میں برابر ہوں گے۔ قرآن مجید کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، عالم ہیں، وہ اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن کی نظر میں وہ برابر نہیں ہیں۔ عالم اور غیر عالم کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ علماء کا درجہ اللہ کی کتاب بیان کرتی ہے کہ بہت زیادہ ہے۔ سورہ مجادلہ 28ویں سپارے میں اللہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ ایمان والوں کو بلند کرتا ہے اور اہل علم کے تو درجے ہیں، درجے جیسے سیڑھیاں ہیں، یہ سیڑھیوں کے بھی تو درجے ہوتے ہیں نا، نیچے سے اوپر تک۔ اسی طرح علماء کی مثال ہے، کوئی نچلے درجے پہ کھڑا ہے، کوئی درمیانی سیڑھیوں پہ کھڑا ہے، کوئی اس سے اوپر کھڑا ہے۔ یہ علماء ہیں کہ جن کو قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو درجے عطا کر رکھے ہیں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ کا ایک قول میں نے پڑھا کہ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، بہت بڑے صوفی بزرگ عالم دین تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ عام لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو علماء پہ قیاس نہ کریں۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ مولوی جنت میں چلے گئے تو ہم بھی چلے جائیں گے، مولویوں کو اللہ نے پاس کر دیا تو ہم بھی پاس ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عام لوگ ہیں، دین کا علم نہیں رکھتے، علماء نہیں ہیں، یہ اپنے آپ کو علماء پہ قیاس نہ کریں کہ ان کے ساتھ یہ ہو جائے گا تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہو جائے گا۔ ممکن ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ علماء کو اس لیے بخش دے، ان کی کوتاہیوں کے باوجود، غلطیوں کے باوجود، لغزشوں کے باوجود، گناہوں کے باوجود، کہ اللہ ان سے کہے کہ میں نے تمہارے سینے میں اپنی کتاب کا علم رکھا تھا، میں نے تمہیں اپنی کتاب اور قرآن کا علم دیا، میں نے تمہیں اپنے نبی کی سنتوں کا علم دیا تھا، میں نے تمہارے سینے میں اتنا بڑا ذخیرہ اس لیے تو نہیں رکھا
کہ तुम्हें जहन्नम की आग में झोंक दूं। और ये कहकर अल्लाह ताला उलमा की इज्जत अफजाई करते हुए कि तुम्हारे सीने में मेरा इल्म था, मेरे दीन का इल्म था, मेरी किताब का इल्म था, तुम जन्नत में चले जाओ। सिर्फ इस वजह से अल्लाह मुआफ फरमा दे। तो इसलिए आम लोगों को, गैर आलिम लोगों को अपने आप को उलमा पे कयास नहीं करना चाहिए। देखिए, एक आलिम का दर्जा तो बड़ा है, एक हाफिज जो कुरान के अल्फाज हिफ्ज करता है, एक हाफिज जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन सिर्फ इतना पढ़ता है, उसको ये पता नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के माना क्या है, अर्रहमान अर्रहीम के माना क्या है, मालिक यौमिद्दीन के माना क्या है, उसको मानी का पता नहीं होता। सिर्फ उसने किताब को याद किया होता है। उसके बारे में आता है, उस हाफिज के बारे में, कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी वजह से 10 अफराद की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाएगा, उसके ख़ानदान के 10 लोगों के हक़ में उसकी सिफारिश कबूल फरमाएगा। जब एक हाफिज का ये दर्जा है तो एक आलिम दीन जिसके सीने में कुरान भी हो और वो कुरान का माना भी जानता हो, मफ़हूम भी जानता हो, मुराद भी जानता हो, वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ता भी हो और ये जानता भी हो कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के माना क्या है, वो अर्रहमान अर्रहीम पढ़ता भी हो, अर्रहमान अर्रहीम के माना भी जानता हो, अल्लाह की किताब को पूरा जानता हो, रसूलुल्लाह की सुन्नत को जानता हो, क्या क़यामत के दिन अल्लाह उसे एजाज और तकरीम अता नहीं फरमाएगा? इसलिए ये मत समझिए कि उलमा का कोई दर्जा नहीं है। उलमा को अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जतें दी हैं, किताब में, कुरान मजीद में उनके फ़ज़ाइल बयान किए हैं। मैं काफ़ी आयात हैं, लेकिन आयात से सरफ़ नज़र करके मैं अहादीस सुनाना चाहता हूँ।